حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ اسلامی تاریخ میں ایک اہم مقام رکھتا ہے۔ وہ اللہ کے برگزیدہ نبیوں میں سے ایک ہیں جنہیں اولو العزم انبیاء میں شمار کیا جاتا ہے۔ ان کی زندگی اور ان کی قوم کے ساتھ پیش آنے والے واقعات قرآن پاک میں کئی مقامات پر بیان کیے گئے ہیں۔ ذیل میں حضرت نوح علیہ السلام کی مکمل تاریخ کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے۔ پیدائش اور نبوت۔ حضرت نوح علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے بعد دوسرے اہم نبی ہیں۔ ان کی پیدائش اس وقت ہوئی جب لوگ بت پرستی میں مبتلا ہو چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو 950 سال کی طویل عمر عطا فرمائی اور انہیں اپنی قوم کی ہدایت کے لیے نبی بنا کر بھیجا۔ قوم کا فساد اور حضرت نوح کی دعوت۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم بت پرستی کرتی تھی۔ وہ بتوں کو خدا کا شریک مانتی تھی اور گمراہی میں مبتلا تھی۔ انہوں نے اپنی قوم کو اللہ کی توحید کی طرف بلانے کی کوشش کی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے دن رات انہیں نصیحت کی، لیکن بہت کم لوگ ان پر ایمان لائے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ سورہ ہود 50۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو نصیحت کرنے کے لیے کئی طریقے آزمائے۔ 1. انہیں توحید کی دعوت دی۔ 2. اللہ کے عذاب سے ڈرایا۔ 3. اللہ کی نعمتوں کا ذکر کیا۔ 4. نرمی سے بھی اور سختی سے بھی سمجھایا۔ لیکن قوم نوح نے ان کی دعوت کو جھٹلا دیا اور ان کا مذاق اڑایا۔ کشتی، بحری جہاز کی تیاری۔ جب قوم نوح اپنی گمراہی پر قائم رہی اور ایمان لانے سے انکار کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ ایک بڑی کشتی بنائیں۔ اس کشتی کی طرف سے کام کیا اور وہ اسے خشک زمین پر بناتے رہے۔ قوم نوح ان کا مذاق اڑاتی تھی اور کہتی تھی کہ یہ تو پاگل ہو گیا ہے جو خشکی پر کشتی بنا رہا ہے، لیکن حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر صبر کیا اور کشتی تیار کرتے رہے۔ طوفان کا واقعہ۔ جب اللہ کا حکم آیا اور قوم پر عذاب کا فیصلہ ہوا تو ایک نشان ظاہر ہوا، زمین سے پانی الفالنا شروع ہوا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی کشتی میں ایمان لانے والے لوگوں کو سوار کر لیا۔